حکومت بھی پریشان ہے کیونکہ حکومت کو خود نہیں پتا کہ حکومت کب تک رہے گی، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ خود نہیں آتے، آپ کو کوئی اور لاتا ہے تو پھر آپ کو گھر بھی وہی بھیجتے ہیں. ان کے پاس بیساکھی ان کو دی ہوئی ہیں، ان بیساکھیوں پہ یہ کھڑے ہیں، ان کی اوقات نہیں ہے، یہ کھڑے نہیں ہو سکتے. ان کا ایک جسم ایک حکومت کا نظر آتا ہے نا، اس میں روح کسی اور کی پھونکی ہوئی ہے. جس دن وہ روح نکلی تو یہ مردہ ہو جائے گی حکومت. بچہ جانتا ہے پاکستان کا حکومت کو، ان کو کون مسلط کرنے والا ہے، کون چلانے والا ہے اور اس ملک کے فیصلے کون کر رہا ہے. اصلاح یافتہ مجرم، اشتہاری، فراری، مفرور، بھگوڑا اس ملک کا آرمی چیف وہ لگائے گا جس کی بیٹی ٹرینڈز بنواتی تھی وزیر اعظم آفس میں بیٹھ کے، جو فوج کو پی ڈی ایم کے جلسوں میں گالیاں دیتے رہے، جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی دشمن ہے. ابھی تو بڑے ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے فٹ قرار دیا ہے ساگ ڈار کو، اور وہ آگے. اور اب میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں انہیں ڈاکٹر صاحب کو پلیز مجھے بھی یہ لکھتے ہیں پرچی کے اوپر کہ میں فٹ ہوں فار ٹریولنگ. کون سے انکل ہیں جن کا مریم نواز صاحبہ ذکر کرتی ہیں، بری ہو کے نکلتی ہیں تو سب سے پہلے انکل کو فون کرتی ہیں، اور اسحاق ڈار سے آپ کو واپس کرنے کے لیے وہ انکل کو مناتی ہیں. وہ انکل کون ہے؟ السلام علیکم ناظرین، سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے. آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں. پاکستانی صحافت کا ایک سٹیٹس کو توڑ کر خود کو منوانے والا اور اپنی جگہ بنانے والا نوجوان صحافی صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. صدیق صاحب کبھی پراؤڈ فیل ہوا ہے کہ آپ نے سٹیٹس کو توڑا ہے، خود کو منوایا ہے، اور آپ ایک پرومیننٹ چینل کے بیورو چیف ہیں آج؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے. آج بھی برقرار ہے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کو آج جس کیس میں بری کر دیا گیا ہے، عمران خان کی جو وضاحت تھی اسے تسلیم کر دیا گیا ہے. اس سے پیچھے جائیں آپ 24 گھنٹے پہلے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئی، ایک ماحول پاکستان میں کریٹ کیا گیا، ایک چینل نے باقاعدہ اس کے اوپر ٹرانسمیشنز اور جھوٹی خبریں پاکستان میں پورٹرے کی. اس سے پہلے مریم نواز کی پریس ٹاک ہوتی ہے، یہ سارا ماجرا کیا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت نا پینک کریٹ ہے. پینک کریٹ اس لیے ہے کہ حکومت بھی پریشان ہے کیونکہ حکومت کو خود نہیں پتا کہ حکومت کب تک رہے گی، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ خود نہیں آتے، آپ کو کوئی اور لاتا ہے تو پھر آپ کو گھر بھی وہی بھیجتے ہیں. یا وہ جو مزمل اسلم صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ آئے اپنی مرضی سے جائیں گے کسی اور کی مرضی سے، اپنی مرضی سے نہ. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ نہ یہ اپنی مرضی سے آئے تھے، نہ یہ اپنی مرضی سے جائیں گے، نہ یہ اپنے پاؤں پر چل کے آئے ہیں، نہ یہ اپنے پاؤں پہ چل کے جائیں گے. دیکھیں ان کے پاس بیساکھی ان کو دی ہوئی ہیں، ان بیساکھیوں پہ یہ کھڑے ہیں، ان کی اوقات نہیں ہے، یہ کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ بیٹھ نہیں سکتے. یہ ویسے تو سیاسی طور پہ تو لیٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جو ان کا ایک جسم ایک حکومت کا نظر آتا ہے نا، اس میں روح کسی اور کی پھونکی ہوئی ہے. جس دن وہ روح نکلی تو یہ مردہ ہو جائے گی حکومت. عمران خان صاحب نے گزشتہ دن اپنے جلسے میں چوکیدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اور گھر کے اندر چوری ہو جائے تو ذمہ دار اس کا چوکیدار ہوتا ہے. یہ روح پھونکنے والے کوئی چوکیدار ہی ہیں؟ آپ نے سیاست ڈاٹ پی کے پہ یا لائیو چلے جائیں یا آپ کمٹمنٹ کریں کہ آپ وہ پورا چلائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے وہ پورا چلا دیا تو اسی دن عدیل حبیب صاحب کو کال جائے گی کہ کینیڈا زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ان سے جا کے پوچھنا ہے کہ پاکستان میں جو 5.5 ماہ میں ہوئے کس نے کرایا. آپ لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ مریم نواز بری ہوئی ہے، وہ کون ہے جس نے بری کرایا؟ مریم کو پاسپورٹ ملا ہے، وہ کون ہے جس نے پاسپورٹ لے کے دیا ہے؟ اسحاق ڈار واپس آئے، وہ کون ہے جو اسحاق ڈار کو واپس لایا ہے؟ عمران خان کو نائل کون کروانا چاہتا ہے؟ وہ جو جواب دیں گے نا وہ آپ نہیں چلا سکیں گے نا، کیونکہ اس کے بعد مجھے سہراب برکت کے پیچھے پھرنا پڑے گا. کبھی سہراب برکت کو چکوال لے جائیں گے، کبھی تلا گنگ لے جائیں گے، کبھی میاں والی لے جائیں گے، کبھی لیا لے جائیں گے، کبھی کون سی پولیس لینے آئی کھڑی ہوگی، کبھی کون سی پولیس لینے آئی کھڑی ہوگی، کیونکہ کم از کم کوئی 70-75 آپ کے اوپر ایف آئی آریں ہو جائیں گی تو آپ نہیں چلا سکیں گے. تو بچہ جانتا ہے پاکستان کا کہ حکومت کو ان کو کون مسلط کرنے والا ہے، کون چلانے والا ہے اور اس ملک کے فیصلے کون کر رہا ہے. اس لیے ملک آگے جائے گا کریڈٹ ان کو جائے گا، ملک نیچے جائے گا پیچھے جائے گا ذمہ دار ہوں گے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایز اے پاکستانی مجھے بہت کنسرن ہے، مجھے بہت دکھ ہے، مجھے بہت افسوس ہے کہ جس ادارے کی حرمت تھی، جس سے لوگ محبت کرتے تھے، اب لوگوں کے اس ادارے کے بارے میں جو جذبات ہیں وہ سہراب برکت اپنی ویڈیو میں نہیں چلا سکتا، چلائے گا تو سہراب برکت کے پیچھے ہمیں دھکے کھانے پڑیں گے. نہیں، لوگوں کو تو اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے. عمران خان صاحب اب خود جلسوں میں بات چیت کرتے ہیں کہ جو تمہیں دھمکی دے انہیں واپس دھمکی دو. لوگ اب سمجھ نہیں گئے کہ کون دھمکیاں دے رہا ہے، کون صدیق جان صاحب کو بھی دھمکیاں دیتا ہے اور انہیں بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے پاکستان میں. دیکھیں لوگ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دھمکیوں کو چلیں ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں کہ دھمکیاں کون دیتا ہے کسے دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیں، ختم کر دیں. بات یہ ہے ملک کا، دیکھیں 23 کروڑ کا ملک ہے، نیوکلیئر پاور ہے، اور اس ملک کے بارے میں کیا تاثر ہے کہ اس 23 کروڑ کے نیوکلیئر پاور ملک کے فیصلے اصلاح یافتہ مجرم، اشتہاری، فراری، مفرور، بھگوڑا کر رہا ہے، جو پاکستان آ نہیں سکتا، جو پاکستان آنا نہیں چاہتا، جس نے لوٹا ہوا ہے یہ اس پاکستان کو. اور وہ جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. اس ملک کا آرمی چیف وہ لگائے گا جو ڈانلکس کرنے والا ہے، جس کے بارے میں کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ موجود ہے، جس کی بیٹی ٹرینڈز بنواتی تھی وزیر اعظم آفس میں بیٹھ کے، جو فوج کو پی ڈی ایم کے جلسوں میں گالیاں دیتے رہے، جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی دشمن ہے، بھارت کی فوج دشمن نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ واحد پی ڈی ایم جماعتیں ہیں جنہوں نے جلسوں میں کھڑے ہو کے بلوچستان میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بلوچستان کی دشمن پاکستان کی فوج ہے، جنہوں نے بلوچستان میں کھڑے ہو کر کہا تھا، مریم کے پریس ٹاک میں بھی نعرے لگوائے گئے، ٹھیک ہے، جنہوں نے بلوچستان میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ پاکستان کی فوج کے جوان جہاں جا کے آپریشن کرتے ہیں وہاں پہ عصمت دری کرتے ہیں،
یہ الزام اور کسی نے نہیں لگایا، ان جماعتوں میں لگایا جو آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ساتھ ساتھ اسحاق ڈار کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کی یہ رائے تھی. عمران ریاض صاحب مختلف جرنلسٹ کوٹ کرتے ہیں، خود ہمیں بلا کر کہا تھا کہ اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. چلیں عمران ریاض پہ اعتبار نہ کریں جو لوگ نہیں کرتے. اب تو بھتیجی کی آڈیو آ گئی ہے نا، وہ کہہ رہی ہے انکل کو میں نے پورا 1 مہینہ محنت کر کے جو ہے وہ منایا ہے تو اور انکل کو واپس لایا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اس وقت یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ایک بات بتائیں، آپ بھی ماشاء اللہ آپ کا بڑا ایکسپوئر ہے اور مجھ سے تو زیادہ آپ کی ایجوکیشن ہے. آپ ذرا یہ بتا دیں کہ یہ کون سے انکل ہیں جن کا مریم نواز صاحبہ ذکر کرتی ہیں، بری ہو کے نکلتی ہیں تو سب سے پہلے انکل کو فون کرتی ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کو واپس کرنے کے لیے وہ انکل کو مناتی ہیں. وہ انکل کون ہے؟ وہ انکل کون ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں یار، مجھے نہیں پتا. مجھے آج میں سوچنے پر آپ نے مجبور کر دیا، وہ انکل کون ہے؟ چلیے سوچیں. بہرحال ہر ایک کی زندگی میں ایسے انکل ہونے چاہیے جو دیکھیں ہر مشکل میں. یہ انکل وہی تو نہیں ہے جس کے بارے میں پوری قوم پوچھتی رہی کہ وہ کون ہے؟ ڈیفینیٹلی وہی ہیں. اور لیکن دیکھیں اس وقت بھتیجی کی محبت دیکھیں، بھتیجی جو منہ سے نکالتی ہے انکل پوری کر دیتے ہیں، وہ مانگ بھتیجی. اور بھتیجی نے شاید انکل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک عمران خان گرفتار کیوں نہیں ہے، اور وارنٹ گرفتاری جاری. ادھر سے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے، پولیس پہنچ گئی، اور یہ ساری چیزیں. اور پھر اس کے بعد FIA نے وہ انکوائری شروع کر دی سائفر کے اوپر. اس میں خود یہ بلنڈر کر گئے ہیں، خود یہ حماقت کر گئے ہیں، خود یہ پھنس گئے ہیں. اس میں ایسی چیزیں لکھ دی ہیں، ڈسکلوز کر دی جو آج رضوان شہزاد صاحب کی اسٹوری بھی آئی ہوئی ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے. انہوں نے تو یہ ساری یہ اس وقت آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی صدیق صاحب خلاف ورزی کی ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں جب حالات برے ہوں نا تو آپ اونٹ پہ بھی بیٹھے ہو تو کتا آپ کو کاٹ لیتا ہے. ان کے حالات ہیں برے، ان کے حالات ہیں گردش میں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ انکل بھی زیادہ دیر تک ان کو نہیں بچا پائیں گے. ان کا تو مسئلہ یہ ہے، ایک طرف عمران خان ہے، مریم کہتی ہیں کہ عمران خان کے کوچ کی وجہ سے ہم عمران خان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، یعنی اتنا تگڑا کوچ ہے عمران خان کا. دوسری طرف ان کے انکل ہیں جن کی اپنی نوکری خطرے میں پڑ گئی ان کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا صدیق جان صاحب آپ کے پاس وقت کم ہے، یہ مجھے بتائیں عمران خان آج بھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے تو انہوں نے اس کال کے بارے میں بات کی جہاں پر اسلام آباد شاید بند ہو جائے گا اور اسلام آباد کے آس پاس عوام کھڑی ہوگی اور سوالات پوچھے گی. کال دے رہے ہیں اسلام آباد کی عمران خان یا نہیں دے رہے؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان آخری وقت تک کوشش کریں گے کہ فیصلہ سازوں کو سمجھ آ جائے، وہ اس بات کو سمجھ لیں، ادراک کر لیں، احساس کر لیں کہ کیا چل رہا ہے. اگر نہیں تو پھر وہ کال دیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ آخری لمحے تک ایوائڈ کریں گے کال کو، کیونکہ کال کے بعد یہ سسٹم لپیٹا بھی جا سکتا ہے، قتل و غارت گری ہو سکتی ہے، لاشیں گر سکتی ہیں خدا نخواستہ. عمران خان آخری وقت تک کوشش کریں گے کہ کال نہ دینی پڑے اور کال کے بغیر ہی احساس اور ادراک ہو جائے. دیکھیں میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ SIASAT.PK جو ایک الزام لگتا ہے کہ پرو PTI ہوگی، یا سوراب صاحب جو جا کے آؤٹ ڈور کر کے آتے ہیں وہ غلط دکھاتے ہیں، مان لیتے ہیں. اپنا کو بندہ بھیج دو. غریدہ فاروقی آج کل آپ کی لاڈلی ہے، اسے کو جا کے وہ لوگوں کے باکس باکس کر کے بھیج دے. غریدہ دیکھیں میری بات نہیں، صرف کہیں باہر جا کے روٹی کھا کے ہیں سر، باقی چھوڑیں. غریدہ فاروقی صاحبہ آج کل بڑی لاڈلی ہیں جس طرح مریم صاحبہ لاڈلی ہیں. غریدہ فاروقی صاحبہ کو کہیں کہ آپ نے لائیو جانا ہے، جا کے اس کو میوٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ایڈٹ نہیں کرنا، عوام میں جا کے 1 سوال پوچھیں، 2 سوال پوچھیں، کہ 3 سوال پوچھیں. چلیں 3 سوال پوچھیں. اگر یہ کر لیں تو میں غریدہ فاروقی صاحبہ سے معافی مانگ لوں گا، جتنی بار کہیں گے معافی مانگ لوں گا. پہلا سوال یہ پوچھیں لوگوں سے جا کے کہ ان 5.5 ماہ میں کوئی ایک آسانی جو آپ کی زندگی میں آئی ہو. پہلا سوال یہ پوچھنا ہے. اور پاکستان کے کسی کونے میں چلی جائیں، جس حلقے سے نواز شریف منتخب ہوتے رہے ہیں، مریم الیکشن لڑنا چاہتی ہیں، جہاں سے حمزہ شہباز جیتتے رہے ہیں، جہاں سے شہباز شریف جیتے ہیں، ان حلقوں میں چلی جائیں، جاتی عمرہ کے ارد گرد چلی جائیں، وہاں لوگوں سے پوچھ لیں. پہلا سوال کہ 5.5 ماہ اس حکومت کو آئے ہوئے ہیں تو آپ یہ بتائیں کوئی ایک آپ کی زندگی میں آسانی پیدا آئی ہو. نمبر 2 وہ کون ہے جو اس حکومت کو لانے والا ہے. نمبر 3 شہباز شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اگلے الیکشن میں ووٹ کس کو دیں گے. یہ 3 سوال پوچھ لیں، وہ بغیر ایڈٹ کے چلا دیں. اس کے بعد سوراب برکت کے ساتھ جاؤں گا، آپ کی منت کروں گا، آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا، آپ ریکارڈ کیجیے گا، میں غریدہ فاروقی صاحبہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا. 1 گھنٹے کا لائیو انہوں نے چلانا ہے، اپنے یوٹیوب پہ چلا لیں، نیوز 1 پہ چلا لیں، یا SIASAT.PK کو ساتھ لے جائیں، خرچہ بھی SIASAT.PK اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس سے تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہوئے صدیق جان صاحب کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے پاکستان کی کسی بھی ہوٹل پر جا کر جہاں پر پبلک عام لوگ آتے ہوں کھانا کھاتے ہوئے، وہاں پر ایک وقت کا صرف کھانا کھا کر دکھا دیں، لوگ آپ کو خود بتا دیں گے یا ان سارے سوالات کا جواب مل جائے گا. امریکہ کا بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے، آپ کے آرمی چیف یا ہمارے آرمی چیف آف آرمی اسٹاف وہاں پر موجود ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ جو ایک شخصیت موجود ہیں وہ آنے والے آرمی چیف ہیں. یہ ٹویٹ کیا انہوں نے مبشر زیدی صاحب نے، میرے پاس اس حوالے سے انفارمیشن نہیں ہے لیکن مبشر زیدی صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے.
تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, اس میں کوئی صداقت ہے یا کوئی سینس بن رہا ہے؟ مجھے اس کا کیونکہ اس سٹوری کے اوپر میری کسی سے بات نہیں ہوئی اور نہ ہی میرے پاس تفصیل ہے, تو اس چیز پہ میں بات نہیں کروں گا جس کی انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز پر اگر بات چیت کرتے ہیں جنہیں آپ نے لاڈلا قرار دیا ہے, ان کا پاسپورٹ واپس ہو گیا, لاڈلی قرار دیا, پاسپورٹ واپس ہو گیا, انکل کی لاڈلی, پاسپورٹ واپس ہو گیا ہے, اور اس کے بعد جناب ان کے اوپر جو ایون فیلڈ کا کیس تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. وہ کہتی ہے میرے اوپر مقدمہ بن ہی نہیں رہا تھا, لیکن آج تک یہ سوال انآنسرڈ ہے کہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں وہ کس کے ہیں, نیلسن اینڈ نیلسکول جو کمپنیز تھی اوورسیز وہ کس کی تھی, آف شور کمپنیز, یا تو آپ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یار وہ لاوارث ہو گئے ہیں لندن فلیٹس, کوئی ان کا وارث نہیں رہا, اتنے دن ہو گئے وہ لاوارث ہے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا جی شکر الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ہمارے ہیں, اور عدالت نے کہا نہیں ان کے نہیں ہیں. اب کس کے ہیں یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے, اور پتہ نہیں اب کس کے قسمت میں وہ قرعہ نکلے گا, اور کسی نہ کسی کے نام کروا دیں یار. یہ بھی میرے خیال عمران خان پہ ایف آئی آر کر دیں کہ یہ عمران خان نے خریدے تھے اور اس کے ہیں, اس کے اوپر ایف آئی آر کر دیں. ون لاسٹ کوسچن صدیق جان صاحب, آپ نے 2-3 بار کہا, آف دا ریکارڈ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پینک بہت زیادہ ہے, فرسٹریشن, اینگزائٹی ہے, میڈنس ہے. اس میڈنس میں آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے, جا کس طرف رہے ہم؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں عمران ریاض خان صاحب کے یہ ریلیف کیمپ میں رہا, میں آپ کو یہ بات حلفاً کہہ رہا ہوں, لوگ آ کے روتے رہے. کئی لوگ ایسے آئے جو آ کے دھاڑے مار مار کے رونا, آنسوؤں کے ساتھ رونا. یہ میں محاورتہ نہیں کہہ رہا آپ نے دیکھا کہ کیا بنے گا پاکستان کا. اور ہم نے اس وقت موبائل بند کروا دیتے تھے کہ یار لوگوں کے احساسات ہیں, جذبات ہیں, خواتین خاص طور پر, کہ ملک کا کیا بنے گا. میں ابھی بہاولپور گیا, ملتان گیا, جو بندہ مجھے ملا اس نے یہ کہا ملک کا کیا بنے گا, ہمیں تو اندھیرا نظر آتا ہے. مجھے وہ بتا رہے تھے ڈاکٹر محبوب قادر ہیں جو کہ بڑے زبردست ڈاکٹر ہیں نشتر کے, اور لیا میں پریکٹس بھی کرتے ہیں. وہ میں کل ان کے ساتھ, میں نے شادی پہ تھا ملتان, میں نے ان سے چائے پی. وہ مجھے کہتے ہیں کہ میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں, اور ایک پیشنٹ آیا جو مجھے کہتا ہے کہ یار مجھے تو نیند نہیں آتی. یہ جو مطلب وہ اپنی بیماری بتا رہا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی, کیوں نہیں آتی, یہ جو مریم کو بری کر دیا ہے, اسحاق ڈار واپس آ گیا, یہ لوگوں کے حالات ہیں. لوگ ڈاکٹروں کے پاس جانا شروع ہو گئے ہیں, اتنی لوگوں کی حالت خراب ہے. تو بڑے ڈاکٹر صاحب بھی اللہ کرے وہ بھی بات سمجھیں. ابھی تک بات نہیں سمجھ آئی انہیں. ابھی تو بڑے ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے فٹ قرار دیا اسحاق ڈار کو, اور وہ آ گئے. اور اب میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں انہیں ڈاکٹر صاحب کو پلیز مجھے بھی یہ لکھ دیں پرچی کے اوپر کہ میں فٹ ہوں فار ٹریولنگ. بہت شکریہ صدیق جان صاحب, بیورو چیف ہے پاکستان کے پرومیننٹ نیوز چینل کے, اور اس کے باوجود ان کی مہربانی شکر گزار ہیں کہ وقت نکالتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.